بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اس سوال کے کئی پہلو ہیں، اس کے اندر اپنا تجربہ بھی ہے، اپنی خواہش آرزو اور تمنا بھی ہے، اور کافی ساری اپنے احساسات کا اظہار بھی ہے، اور پھر ایک سوال بھی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے جتنے پہلو ممکن ہوں ان پہ میں بات کر سکوں۔ لیکن دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے بزرگوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی دعا کرتے تھے، اور ان کی دعا کو بنیاد بنا کر آپ کا خیال یہ ہے کہ اب دعائیں کیوں نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیاد درست نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ہوں یا ہمارے کوئی بھی بزرگ ہوں، جتنے مرضی نیک ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، لیکن ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لہٰذا سب سے پہلی تو یہ مسکنسیپشن دور کر لیجئے، کوئی بزرگ بھی جتنا بھی نیک ہو، دین کا معیار وہ نہیں ہے، اور دین کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور البتہ ان بزرگوں کے وہ سارے کام جو سنت کے مطابق تھے وہ ہمارے لیے بہرحال وہ قابل اتباع ہیں، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ان بزرگوں کے کام ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ مسنون کام۔ لہٰذا مسنون عمل جس نے بھی کیا ہو وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہے، اور اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا ہے، نہ کہ کسی بزرگ کا اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ دعا کرنا فرض نمازوں کے بعد، جو اصل آپ کا مدعا ہے اور اصل سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی جاتی تھی اور اب نہیں کی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تجربے سے اور اس ایزمپشن سے، اس مفروضے سے کہ اب نہیں مانگی جاتی اور پہلے مکمل مانگی جاتی تھی، یہ دونوں باتیں سویپنگلی درست نہیں ہیں۔ یعنی ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سے پہلے ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اب کسی بھی مسجد میں دعا نہیں مانگی جاتی، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کچھ مسجدوں میں اب بھی مانگی جاتی ہے، کچھ ائمہ، کچھ علماء اب بھی مانگتے ہیں، اور اس وقت بھی بعض اوقات مانگی جاتی تھی اور بعض اوقات نہیں مانگی جاتی تھی۔ سوال اصل میں یہ ہے، سب سے پہلا پہلو جس کی طرف ہم سب کو توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ دعا مانگنا یا نہ مانگنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ اعتراض کہ لوگ جو ہیں وہ سلام پھرتے ہی امام صاحب کے اٹھنے، امام صاحب تو بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اگر وہ بیٹھے رہیں تو ان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے رہیں گے، اگر وہ ذکر اذکار کریں تو ان کا فائدہ بھی ہوگا، اگر وہ نوافل پڑھیں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، سنتیں پڑھیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، جتنا وہ کام کریں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے ہیں تو کسی نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، یہ ذہن سے نکال دیں آپ۔ لہٰذا آپ کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول ہوتا تھا، آپ ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیر فرماتے تھے، اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ، یا بعض میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور رخ نہیں پھیرتے تھے۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے پچھلی صف جو خواتین کی ہوتی تھی، لہذا خواتین کو حکم یہ تھا کہ جو ہی سلام پھرے وہ اٹھ کے چلی جائیں۔ لہذا جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہاں تک پڑھن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی رخ پہ بیٹھے رہتے تھے، اور سب کو حکم یہ تھا، مرد صحابہ کو، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ نہ پھیرے آپ بھی بیٹھے رہیں۔ خواتین پیچھے سے چلی جاتی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرتے تھے، پھر صحابہ کرام آزاد، بات ختم، نماز مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی اس کے بعد چلا جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگلی بات آ جائے، اب دعا مانگنی ہے اس وقت کہ نہیں مانگنی، یہ ہے وہ نقطہ اختلاف جس میں بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس موقع پر دعا مانگنی چاہیے، اور بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس موقع پر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے ہیں، اس میں ہر فرض نماز کے بعد والا جو وقت ہے اس کو دعا کی قبولیت کا وقت فرمایا۔ اس میں الفاظ ہیں دبر کل صلات، فی دبر کل صلات، ہر نماز کی دبر کہتے ہیں دم کو، یعنی ہر نماز کے بعد۔ اب یہ دبر سے مراد
سلام پھیرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سلام پھیرنے سے پہلے کی وہ دعائیں جو ہمارے نماز میں مانگتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس کا تعلق لازمی طور پر اس دعا کے ساتھ نہیں ہے جو ہم بعد میں ہاتھ اٹھا کے امام مانگتا ہے اور اس کے پیچھے سارے مقتدی مانگتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ دبر کل صلاۃ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہا وہ طریقہ کہ نبی، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے کہ یہ طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور صحابہ کرام نے بھی پیچھے ہاتھ اٹھائے ہوں، اس طرح آپ نے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی ہو، اس کا کسی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ ہے وجہ اختلاف۔ تو کسی صحیح حدیث میں اس بات کا ثبوت نہ ملنا اس موقع پر دعا کو ناجائز کہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دعا مانگنا، کوئی شخص اگر کہے گا کہ اس موقع پر دعا مانگنی چاہیے، تو جس طرح کسی صحیح حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے اجتماعی دعا مانگنے کی، دعا مانگنی چاہیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں، دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو دعا ہم مانگ لیتے ہیں جو سلام پھیرنے سے قبل، درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل، وہاں پہ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ انفرادی نماز ہے، جتنی مرضی لمبی دعائیں کر لیں۔ اگر آپ اجتماعی نماز میں ہیں تو اس میں بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ لازماً جو ہے وہ اتنی دعائیں مانگیں، آپ زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ دعا مانگ لی، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں بھی دعا مانگنا چاہتا ہے، وہ انفرادی مانگے، اجتماعی مانگے، جس طرح مرضی مانگے، وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ جس طرح اجتماعی دعا مانگنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح اجتماعی دعا سے منع کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے، ان کو بھی پھر دلیل دکھانی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل، اس دلیل کی ضرورت نہیں تھی، نہ مانگنے کی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عبادات میں ہر چیز منع ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے۔ لہذا یہ اپنے آپ منع ہو جاتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت نہ فرمایا ہوتا، تو پھر یہ اپنے آپ منع تھی۔ چونکہ قبولیت کا وقت ہے، اب بات صرف طریقے کی ہے، انفرادی مانگنی ہے، اجتماعی مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگنی ہے، یہ سارے طریقے بیک وقت درست قرار پائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے طریقے نقل کیے گئے ہیں، روایت کیے گئے ہیں۔ البتہ اس موقع پر دعائے اجتماعی کی کوئی صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس موقع پر اس طرح دعا مانگی ہو۔ البتہ اور مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا یہ طریقہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، پیچھے صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ جمعے کے خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، پیچھے سارے صحابہ نے اٹھا دیے، یہ تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ منع ہے وہ بھی درست نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ لازماً مانگنی چاہیے یہ بھی درست نہیں۔ البتہ کوئی مانگ لے اجتماعی طور پر تو میرے خیال میں اس کو بھی اگر مستقل طریقہ نہ بنایا جائے اور نماز کا حصہ نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی اجتماعی دعا مانگے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جمعے وغیرہ میں جہاں پہ ایک دین کا اور کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تزکیہ نفس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز اٹ سیلف جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے، ایک عمل تطہیر ہے۔ انسان اس وقت پاک صاف بیٹھا ہوتا ہے، اور اس وقت اگر دعا مانگے تو لگتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی۔ لہذا وہ موقع تو ضائع نہیں جانا چاہیے، دعا تو لازماً کرنی چاہیے۔ البتہ اس طریقے کو لازماً پکڑنا کہ لازماً اجتماعی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ دیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، رہتا ہی نہیں۔ لہذا کوئی اجتماعی مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ مانگے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانگنے کے طریقے کو مستقل اپنانا چاہیے اور نہ اجتماعی دعا کو مانگنے کو مستقل طریقے کے طور پر اپنانا چاہیے، کیونکہ دعا تو مانگنی چاہیے۔ البتہ طریقہ کیا ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کوئی اختیار کر لیتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ کبھی کوئی مانگ لے کبھی کوئی نہ مانگے، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جس پریشانی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے لازمی قرار دے دیا کہ نہیں مانگنی۔ میرا خود تجربہ ہوا کہ میں نے ایک جگہ پہ کسی بزرگ سے کہا کہ آپ دعا کروا دیں، اور میرے کہنے کے باوجود انہوں نے نہیں کروائی۔
اور سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ دعا کروائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ نہ اٹھا دیے ہو. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں، آپ نے فوراً دعا کی ہے. لہٰذا اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ دعا کروائیں تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ لازماً دعا کریں. اور ہمارے ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہہ بھی دیا جاتا ہے دعا کرائیں، وطن نہیں کرنی، دعا کرائیں ہو گئی. میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے کہا دعا کہتے ہو گئی. میں نے کہا جی کوئی نہیں ہوئی، آپ کروا دیں تو ہو جائے. کہتے ہو گئی، لوگوں نے کر لی. میں نے کہا نہیں کی لوگوں نے، آپ دعا کروا دو کہ نہیں کرنی. یہ طرز عمل غیر مسنون طرز عمل ہے. سنت طرز عمل یہ ہے کہ آپ ویسے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ دعا مانگیں، بہت اچھی بات ہے، نہ مانگیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. کسی نے اگر انفرادی مانگی تو بھی ٹھیک ہے، اجتماعی مانگی تو بھی ٹھیک ہے، کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو مستقل بھی مانگتا ہے، جو مستقل بھی نہیں مانگتا، وہ اگر اس طرز عمل کو لازمی قرار دیتا ہے تو اس کے لیے دلیل دکھانی پڑے گی. دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کسی بھی طرح سے آپ مانگ لیں، البتہ کہنے کے بعد نہ مانگنا، کسی کی درخواست کے باوجود نہ مانگنا، مجھے تو یہ گناہ والی بات لگتی ہے. واللہ عالم. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری مسجد میں صبح فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ دائیں طرف کچھ دیر کے لیے لیٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. اس کے بارے میں کہ یہ واقعی سنت ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنا صبح کے اذکار میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور شام کے بھی اگر اذکار میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کو حرج تو نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ وتر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تہجد میں اس کو ادائیگی ہو. اگر کسی وجہ سے صبح آنکھ نہ کھلے اور فجر کی اذان ہو جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جزاک اللہ. بڑے اچھے سوال ہیں جی تینوں ہی، اور اللہ کرے کہ میں اس کا اسی ترتیب سے اور درست جواب دے سکوں. پہلا سوال تو آپ کا ہے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنے کے بارے میں. تو کیا یہ سنت ہے؟ ہاں یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، اس کو آپ اگر اپنانا چاہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لیٹتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا فرماتے تھے بالعموم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ہوتا تھا، بستر ہوتا تھا. آپ اسی پر اپنی نماز ادا فرماتے تھے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اسی پر آپ وتر پڑھتے تھے اور اسی پر کچھ وقفے کے بعد آپ سنتیں ادا کرتے تھے. اور سنتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے. اور ظاہر ہے سنتوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس لیے اس بات میں بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ دعا جو ہے مسجد کی طرف جاتے ہوئے رستے میں پڑھتے تھے، اور بعض میں یہ ہے کہ جب آپ کروٹ میں لیٹے ہوئے اس وقت آپ پڑھتے تھے. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں. کسی موقع پہ یہ ہو سکتا ہے، کسی موقع پہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دائیں کروٹ لیٹنا صحیح حدیث میں آتا ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. تو یہ گھر کی بات ہے، بستر کی بات ہے. اب اگر مسجد میں اس کو ہم دیکھیں کہ مسجد میں بھی دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، اور مسجد میں اگر رش ہو جیسا کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں ہوتا ہے اور سب لوگ لیٹنا شروع کر دیں تو وہاں پہ کیا حالات بنیں گے. لہٰذا جو شریعت کے مقاصد ہیں ان کو اس سنت کی تکمیل کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے. لہٰذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے لیکن اپنے گھر میں ہے. تو اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس سنت کو مطلق قرار دینے کی بجائے اسی کیفیت کے ساتھ مقید قرار دینا چاہیے کہ جس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ گھر تھا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ لیٹیں دائیں کروٹ، اور اگر آپ
مسجد میں جا کے سنتیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹنا منقول نہیں ہے، لہذا وہاں اگر آپ اس سنت پر نہیں عمل کرتے تو آپ نہ تو گناہگار ہیں اور نہ ہی آپ کسی ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ گھر میں البتہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کر لینا چاہیے، اور مسجد کے اندر اگر آپ اکیلے ہیں یا کوئی ایسی کھلی مسجد ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں پہ اگر یہ سنت ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں خاص طور پہ رش والی جو مسجدیں ہیں وہاں پہ سب لوگ یہ کرنے شروع ہو جائیں تو یہ چونکہ ایک دوسرے کے لیے دقت کا باعث ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مسجد میں ہے بھی نہیں، ہے بھی گھر میں، لہٰذا ایسے موقع پر یہ اوائڈ کرنا چاہیے، یہی اس کا مطلب ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ صبح کے اذکار کے بعد، ہاں اذکار، صبح کے اذکار میں کہتے ہیں استغفار کی تسبیح کر لی، تو کیا شام کے اذکار میں بھی استغفار کی تسبیح ہو سکتی ہے؟ کوئی حرج تو نہیں، کیا حرج ہے؟ آپ دوپہر میں بھی کر لیا کریں، آپ ہر نماز کے ساتھ استغفار کی تسبیح کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ، دوسرے میں آیا 100 مرتبہ، تو ہمیں بھی حکم دیا کہ تم کیا کرو۔ جو استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کرتے تھے تو ہم تو کئی 100 دفعہ بھی کریں تو کم ہے، لیکن بہرحال 100 دفعہ سنت ہے، آپ اس سے زیادہ جتنا مرضی کر لیں منع نہیں ہے، آپ جتنا مرضی کریں، کرنا چاہیے استغفار، ہمیں تو کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ من لازم الاستغفار، جو استغفار ہی کرنا شروع کر دے، یعنی استغفار ہی کو لازم پکڑ لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں اس لیے حدیث جو اپنے متن کے اعتبار سے درست ہے۔ اور وہ 3 انعام اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جو صرف استغفار ہی کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ 3 انعام کیا دیتا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے۔ ہر مشکل آسان ہو گئی، گویا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، ہر غم دور ہو گیا، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ تو ماضی کا ہر غم دور ہو جائے اور مستقبل کی ہر مشکل آسان ہو جائے تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ لیکن ایک تیسری چیز جو انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے گویا فرمائی گئی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو رزق اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ 3 انعام اس کو ملتے ہیں، اور یہ تینوں انعامات قرآن سے ثابت ہیں استغفار کرنے والوں میں۔ سورہ نوح کے اندر اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کی جو برکات بتائی ہیں اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے، کہ اس میں جنتیں بھی ملتی ہیں، باغات بھی ملتے ہیں، اس میں اولاد بھی ملتی ہے، چشمے بھی ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ جو ساری نعمتیں ملنا اور رزق ملنا اور مختلف قسم کے یہ جو اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے مضمون میں جو کچھ بیان ہوا ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا اس کی سند کا ضعیف ہونا وہ اس استغفار کو لازم پکڑنے میں مانے نہیں ہے، اور استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ہر مرض کا علاج ہے استغفار، ہر مرض کا علاج ہے۔ اور خاص طور پہ وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان الفاظ میں اگر استغفار کیا جائے، مختلف قسم کے الفاظ احادیث میں ہیں، خاص طور پہ 2 قسم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی۔ ایک تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور جو سوتے وقت انسان 3 دفعہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر اس نے دل کی حضوری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت یعنی پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 دفعہ پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور اسی طرح ایک دوسرا استغفار، یعنی اس کو 100 دفعہ پڑھنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو زیادہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پڑھنا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، وطر اگر رہ گیا ہو، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے،
ہم سب نے وطر کی نماز کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور ہم سب عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ رات کی آخری نماز ہے، اور جس شخص نے رات کی آخری نماز پچھلی رات اٹھ کے پڑھنی ہو اس کو یہ وطر بھی آخری رات میں پڑھنے چاہیے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ وطر پڑھے بغیر نہ سونا، یعنی سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، تو ہم نے اس کو سمجھا کہ عشاء کی نماز کا حصہ، حالانکہ اس شخص کے لیے ہے جس نے عشاء کے فوراً بعد سونا ہو، وہ تو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے، اور جس نے عشاء کی فوراً بعد نہیں سونا، اس نے ابھی گپیں لگانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا کوئی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے، تو وہ پھر عشاء کی وہ رات کی آخری نماز وطر کو بنائے، یعنی سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اور جس شخص نے پچھلی رات اٹھنا ہے وہ پچھلی رات ہی پڑھے، اور پچھلی رات اگر کسی شخص کو ارادہ تھا کہ صبح اٹھ کے پڑھوں گا، آنکھ نہیں کھلی، اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کیا کرے۔ اس کے لیے بعض لوگوں نے تو یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وطر کی قضا دی جا سکتی ہے جس طرح سے باقی چیزوں کی قضا دی جا سکتی ہے، وہ دن میں کسی وقت جو ہے وہ وطر پڑھ لے، حالانکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے کہ وطروں کی قضا دی گئی ہو۔ اب آپ کا ایک نقصان ہو گیا ہے، اور اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وطر کی نماز تو ایک سنت نماز تھی، اگر رہ بھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وطر تو واجب ہے، اس کی قضا تو ضروری ہے۔ اب یہ قضا اگر ضروری ہے تو پھر کیسے کرنی ہے؟ اگر تو سنتوں سے پہلے وقت مل گیا تو ایک طریقہ، یہ سارے قیاسی مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، اگر دلیل ملتی ہوتی تو پھر تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ تو اس میں اختلاف اسی لیے ہے کہ یہ ساری اپنی اجتہادی طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر رات کو وطر پڑھ کے سویا، تو پچھلی رات اٹھ کے اس نے تہجد پڑھنی ہے، تو وطر تو اپنے اسے پڑھ لیا، اب وہ کیا کرے؟ اچھا، بعض علماء سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا جی وہ ایسے کرے کہ پہلے اٹھ کے ایک رکعت پڑھ لے، ایک وطر اور پڑھ لے، کیونکہ وطر کا اصل مقصد ساری نماز کو طاق بنانا ہوتا ہے، کیونکہ فرض جو ہیں وہ طاق بن جاتے ہیں مغرب کی نماز کی وجہ سے، اللہ کو طاق پسند ہے، تو جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ طاق بنانے کے لیے آخر پہ وطر پڑھا جاتا ہے، تو وہ سارے طاق بن جاتے ہیں۔ اب کسی نے اگر عشاء سے پہلے وطر پڑھ لیا، عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا تھا سونے سے پہلے، اب وہ پچھلی رات اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تہجد پڑھنی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس نے تو طاق بنا لیا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ میں نے خود سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک وطر پڑھ لیں وہاں اٹھ کے، اور ایک وطر پڑھنے کے بعد آپ پھر پورا آپ کا جو عبادات تھیں وہ جفت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد ایک وطر پھر پڑھ لیں، تو اس کا مطلب ہے ایک رات میں آپ نے 3 دفعہ وطر پڑھ لیے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ تو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں آپ نے منع فرمایا، ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا، لہٰذا یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ کار کہ کوئی آدمی 2 دفعہ وطر پڑھے۔ اس لیے پچھلی رات اگر ایک دفعہ پڑھ لی ہے، پچھلی رات اٹھ بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس کو تہجد پڑھ لینی چاہیے، نوافل پڑھ لینے چاہیے، وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وطر رہ گئے ہیں اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو وہ وطر پڑھ سکتا ہے سنتوں سے پہلے، اس کو وقت ملا تو اس وقت بھی پڑھ لے، اور اگر وقت نہیں ملا اور پھر اس نے فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے تو پھر وہ دن میں کسی وقت کوئی 2 نفل پڑھ لے ایکسٹرا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو وطروں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ ان 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نقصان پورا کر دے۔ واللہ عالم۔ یہ تینوں طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اور میرا رجحان اس تیسرے طریقے کی طرف ہے کہ اگر تو فجر سے پہلے، اگر فجر کی سنتوں سے پہلے وقت مل گیا تو آپ وطر اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر نہیں ملا تو پھر آپ دن میں کسی وقت سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ساتھ یا چاشت کی نماز کے ساتھ یا کسی بھی وقت 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ رات کے ہونے والے نقصان سے بچا لے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم،
اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.